بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، جماعت دہم اردو کا گیسٹ پیپر لے کر ہم حاضر ہیں۔ تو بچوں، حصہ نثر کے لیے آپ نے وہ جو آپ کا پہلا پیراگراف آتا ہے 16 مارکس کا، اس کے لیے بچوں آپ نے اخلاق نبوی، محسن محلہ، دستک، سر سید کا بچپن، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اور کچھ ذریعے تعلیم کے بارے میں، اور اولڈ ایج ہوم، یہ 7 سبق بچوں آپ نے ایک دفعہ پڑھنے ہیں، اور ان میں جو ہیں جو سوالات بن سکتے ہیں وہ آپ نے ایک دفعہ لازمی دیکھنے ہیں، اور کسی ایک پیراگراف کو، ٹھیک ہے نا، یہ سبق بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نا ایک دفعہ ان کو ریڈ کرنا ہے، اور پھر ان کا نا جو مرکزی خیال ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک سوال آتا ہے مرکزی خیال یا تلخیص نگاری کا، تو آپ ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ آپ اپنے ذہن میں ایک دفعہ جو ہے ان کو پڑھ کے ان کا جو مرکزی خیال ہے ان کو سمجھ لیں، تاکہ یہ جو سوال ہے مرکزی خیال والا وہ آپ کا مکمل ہو جائے۔ اور جو تلخیص آپ نے کرنی ہوتی ہے، تو تلخیص جو ہے وہ 1/3 ہوتی ہے، اور جو یعنی کہ اگر ایک پیراگراف جو ہے وہ 3 لائنوں کا ہے تو آپ نے 1 لائن میں اس کی تلخیص لکھنی ہے، اور جو اگر مرکزی خیال ہے تو مرکزی خیال اگر 3 لائنوں کا ہے تو وہ اس کی بھی آپ نے ایک ہی لائن لکھنی ہے۔ اگر لائنیں زیادہ ہو جائیں تو سمپل آپ یہ سمجھیے کہ مرکزی خیال تلخیص سے بھی تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اہم جو بات ہے وہ صرف وہ لکھنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی حصہ نظم۔ اب حصہ جو نظم ہے اس میں نا بچوں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے تشریح بھی کرنی ہوتی ہے، وہ پیراگراف کی بھی تشریح ہوتی ہے، اور دوسرا پھر آپ کے پاس شعر دیے گئے ہوتے ہیں، پھر ان اشعار کو پڑھ کے سمجھنے کے بعد نیچے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ 4 نظمیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، حمد، نعت، خطابان نوجوانان اسلام اور آمد صبح، یہ 4 نظمیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 4 نظمیں جب آپ تیار کریں گے تو یہ دونوں پارٹ آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ پھر حصہ غزل ہے، تو حصہ جو غزل ہے اس کی بھی تشریح ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، یوں کہنے کو پہرایا اظہار بہت ہے۔ تو یہ 3 جو ہیں نظمیں، 3 غزلیں، یہ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بچوں حصہ قواعد ہے، تو حصہ قواعد میں بچوں آپ کو حروف کی اقسام، پھر جملہ خبریہ کی اقسام پلس ترکیب نحوی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر صنعتیں۔ اب جو صنعتیں نا مشہور جو آپ کی جو تدریسی بک ہے، کتاب ہے، اس کے آخر میں چیپٹر کے آخر میں جو 3 سے 4 صنعتیں موجود ہیں وہی آپ نے صنعتیں تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے صنعتیں تیار اور نہیں کرنی۔ پھر اصناف شعری یعنی جو ہے مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، ٹھیک ہے، پھر حسن مطلع وغیرہ، یہ جو ہے یہ آپ کو آنی چاہیے۔ اور یہ جو ہے پھر یہ شعری اصطلاحات ہوتی ہیں ہمارے پاس، پھر حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، یہ جو ہیں یہ ساری جو تعریفیں ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ پھر علم بیان کی وہی 4 اقسام، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اور اہم مضمون، تو اہم مضامین جو ہیں بچوں انہی میں سے ہی پیپر میں آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے مضمون نہیں آئے گا۔ ان کے جو ہے ان ٹاپک پر آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر خط یا درخواست، یہ بہت اہم ہے، آپ نے لازمی کرنی ہے، خط اور یا یہ دونوں چیزوں کا جو پیٹرن ہے اور وہ آپ کو لازمی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک چیز لازمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو خط اور درخواست جب اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ یہ جو سوال ہے یہ آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ تو اب جو اہم ٹاپکس ہیں بچوں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو ان ٹاپک کا بے شک آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیجئے یا ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے
मालूमाती रिपोर्ट बेशक आप छोड़ दीजिए, अगर आपने फिर भी पढ़नी है तो ये जो टॉपिक्स आपके सामने दिए गए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है इसके अलावा जो खाका नवीसी है, ठीक है, खाका नवीसी, इसको लिखने का जो मेथड है ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा बस। इसके अलावा आपने और कोई काम नहीं करना। और MCQs की वीडियोस जो है वो अपलोडेड है, तो आप MCQs की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।